اور یہ بھی انہوں نے ایک عجیب یعنی ایک نقطہ اٹھایا پیرزادہ صاحب نے کہ ان کی جو اپنا سوچ اور فکر ہے وہ اس سے ہم مانگ نہیں ہے جو بقول پیرزادہ صاحب کے قوم کا نقطہ نظر ہے. تو کیا اگر وہ اتنے کنونس نہیں ہے تو پھر کیا اثر پڑے گا؟ اور پھر جس طریقے سے اس کو بیان کیا پیرزادہ صاحب نے, کوئی کیا ہم مسئلہ کشمیر کے سلوشن کے قریب آ سکتے ہیں, یا ایک جس طرح لگتا ہے کہ ہم ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی اب تک ہی لگ رہی ہے ہمیں, یہی ہوگا؟ دیکھیں, دو تین چیزیں ہیں یہاں پہ جو سمجھنی ضروری ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جو انڈیویجول ہوتا ہے, مطلب جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں کیا پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے, ان میں کسی انڈیویجول کی ایک رائے مختلف تو ہو سکتی ہے, جو میاں صاحب کی غالباً ہمیں نظر آتی ہے ماضی کے اندر کم از کم. لیکن یہ ہے کہ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک ہی پالیسی کو لے کے چلنا پڑتا ہے, ورنہ وہ گورنمنٹ چل نہیں سکتی. تو ایک ہی پالیسی وہاں جائیں گی. کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے, یا اور جو باتیں بھی ہندوستان کے متعلق آپ کہنا چاہیں, آپ سیکیورٹی جنرل اسمبلی کی اس تقریر میں کہیں گے, اور اس کے بعد ہندوستان کی طرف سے اس کا جواب آئے گا, اور ہندوستان کی طرف سے نہ صرف جواب آئے گا, کچھ الزامات بھی پاکستان کے اوپر لگیں گے. تو یہ بحث تو چلتی رہے گی دونوں کے درمیان. لیکن اصل چیز میرا خیال ہے جو پیرزادہ صاحب نے کہی ہے وہ اس لیے اہم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی فورن پالیسی کے سٹینڈ کو بدلا ہے, یعنی آپ نے کوئی نیا انداز دینے کی کوشش کی ہے, یا اس میں اپنی ترجیحات کو بدلا ہے, تو اس میں کنسسٹنسی کا ہونا ضروری ہے. اس میں جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا یونٹ ہوتی ہے. اصل میں تو ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا بائی لیٹرل لیول پہ انٹریکشن چل رہا ہوتا ہے دوسرے ملکوں سے, ان ملکوں کو آپ کو کنونس کرنا ہوتا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو ان تک پہنچانا ہوتا ہے. بٹ بائی لیٹرل لیول ہے, اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول ہے. پھر ایک اور چیز جو میرا خیال ہے انٹرنیشنل لیول پہ اثر انداز کرتی ہے, ایک آپ کے ہاں ایک ایکڈیمک قسم کی کیمپین کی ضرورت ہوا کرتی ہے آج کے دور میں, جو آپ کے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پریزنٹیشن آپ کی اتنی بامعنی نہیں رہے گی جب تک آپ اپنی پریزنٹیشن میں یا آرٹیکلز لکھتے ہیں, اخباروں میں چھپتے ہیں, کہیں رسالوں میں چھپتے ہیں, ان آرٹیکل میں ان کنسرنز کا بھی آپ جواب دیں, ان اعتراضات کا بھی جواب دیں جو آپ کے مخالف ملک آپ پہ لگاتے ہیں, یا آپ وہ باتیں جو ان کے ذہن میں ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ آپ سے کہیں آپ ان کو کور کریں. تو یہ ایک تسلسل سے کرنے والی ایفرٹ ہے. اور یونائٹڈ نیشن کی تقریر, پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے, جاتے ہیں, ہر پرائم منسٹر جاتا ہے, اگر نہ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا, فورن منسٹر وہ تقریر کر سکتا ہے, اور بہت سے ملکوں کے فورن منسٹر کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ کیا چیز آپ پریزنٹ کرتے ہیں, اور کیا اس چیز کو آپ ایک سٹیٹ کے طور پہ فورن پالیسی میں لے کے چلیں گے, یا اس کے بعد سو جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ باتیں دونوں آپ نے سنی, مگر میرا سوال ذرا مختلف ہے. ایک ایسا ملک جہاں پہ حکمرانی, خاص طور پر سویلین گورنمنٹ جو ہے, وہ دائیں بائیں اور شولڈر کے ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے, یہاں سکینڈلز کو دبانے میں لگی ہوتی ہے. سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ 5 سال پورے کرنے ہیں یا نہیں کرنے, آج گئے یا کل گئے, دھرنے ہو رہے ہیں, سکینڈلز آ رہے ہیں. پھر ایک ایسا ملک جس میں اب جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, بالکل آپ نے اصطلاح استعمال کی, سافٹ کوپ جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے. تو ان تمام دھندوں میں گھری ہوئی سویلین گورنمنٹ کس طرح تلوار سونت کے, محاورتاً کہہ رہا ہوں, وہ کشمیر لائیں گے, یا کشمیر لانے کی کوئی بڑی تمنا دل میں رکھتے ہوں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے, جہاں وہ بات کرنے جا رہے ہیں اور جن لوگوں سے وہ بات کرنے چاہ رہے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان کے سول ملٹری تعلقات کیسے ہیں, اور جب انہیں کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے تو انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کس کو اپروچ کرنا ہے اور کس سے بات کرنی ہے, اور کہاں پالیسی ڈیسیشن لیا جائے گا. تو جن لوگوں سے بات کرنے چاہ رہے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے کوئی ابہام موجود نہیں ہے ان کے ذہنوں میں کہ یہ صورتحال کیسے آگے بڑھے گی. لیکن ایک گزارش میں ضرور کروں گی جو عسکری صاحب نے کہی کہ ایک ہماری ایسی کمزوری ہے جس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں. نواز شریف صاحب تو ایک تقریر کریں گے نا, لیکن جو آج کل کی جنگ ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ لڑی جاتی ہے, وہ انٹلیکچول فرنٹ پہ لڑی جاتی ہے. تو جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں جو پالیسی پیپرز پروڈیوس کرتے ہیں, جس کے بعد پالیسی فارمیشن ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے, وہاں معلوم کیجئے کتنے پاکستانی موجود ہیں. پاکستان پہ پالیسی پیپر کوئی سری لنکن لکھتا ہے, یا کوئی چائنیز لکھتا ہے, یا کوئی ایسا پاکستانی لکھتا ہے جو پاکستان سے 20-22 سال سے باہر رہ رہا ہے. تو جو ہمارا موقف ہے یا جو ہماری پلس ہے
वो रिफ्लेक्ट नहीं होती और फिर उनकी तादाद भी बहुत कम है। इसी तरह जो लॉबियस्ट हैं, आप देखिए कि इंडिया कितना पैसा खर्च करता है अपने मौक़िफ़ को आगे ले जाने के लिए, अपने मौक़िफ़ को मनवाने के लिए। जब इंडिया को सिविल न्यूक्लियर डील मिली थी तो करोड़ों में उन्होंने पैसा खर्च किया था लॉबिंग का। अभी श्रीलंका में तकरीबन इंडिया और अमेरिका ने मिलकर एक रिजीम चेंज लाए और उन्होंने एक ऐसे प्रेसिडेंट को लिटरली बैंक रोल करके हटाया है, गो के वहां भी डेमोक्रेसी है, जो प्रो चाइना था या प्रो पाकिस्तान था। तो ये वो फ्रंट्स हैं जिस पे अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। आजकल की दुनिया बदल गई है, कन्वेंशनल फ्रंट्स पे जंगें नहीं लड़ी जाती, इकोनॉमिक फ्रंट्स पे, इंटेलेक्चुअल फ्रंट्स पे और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे लड़ी जाती है, और वहां हमारी बड़ी वाज़ेह कमजोरी है। एक और आपसे गुजारिश करूंगी, हम अभी सिपेक की बहुत बात करते हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बहुत बात करते हैं। मैं पिछले दिनों एक फोरम पे पाकिस्तान की तरफ से चाइना गई थी और वहां पर मुझे बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट मिले जो पिछले 5-5, 7-7 सालों से चाइना में पोस्टेड हैं, उनकी पोस्टिंग ही चाइना में है। हमारी तरफ से सिर्फ एक बंदा शायद बैठता है एपीपी का, तो वो तो जिस तरह चाइना को समझते हैं, जिस तरह वो फीडबैक अपनी कंट्रीज को देते हैं, फिर वो मुल्क किस तरह उनके साथ इंटरेक्ट करता है, वो उसका तो एम्बिट ही बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। तो ये जो हमारी इंटेलेक्चुअल कमजोरी है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। नवाज शरीफ साहब की कोई तकरीर लिखेगा, वो तकरीर उन तमाम अवामिल को जहन में रख के जाएगी कि ये पाकिस्तान में किस तरह देखी जाएगी, इंडिया में किस तरह देखी जाएगी, और जीएचक्यू इस पे नाराज तो नहीं होगा। इन 3 चीजों को सामने रखकर कोई उनकी तकरीर लिखेगा और वो तकरीर वो पढ़ देंगे और हमारा एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आ जाएगा। इसके बियॉन्ड तो और कुछ भी नहीं। और अहम चीज जो है जिसके बारे से मैं और आप बात ही नहीं कर रहे, वो ये कि उन्हें एक फोरम अटेंड करना है विमेन एम्पावरमेंट पे, माइनॉरिटीज पे, मिलेनियम गोल्स पे, जहां टोटल फेलियर है पाकिस्तान का। जी ये बिल्कुल इस पे बात हो चुकी है, यानी हाँ अभी प्रोग्राम में तो हमने बात नहीं की, लेकिन मिलेनियम गोल पे मेरे ख्याल में एक आध गोल है जिसके हम दूर दराज ही पहुंचे हैं, बाकी सारे अब नए अब गोल वो सेट करके आएंगे अगले 15 साल के लिए ताकि वो भी हम हासिल ना कर पाए। एग्जिस्टिंग है तो आगे क्या? अच्छा बिल्कुल ठीक है, इसी बात को आगे मैं पीरजादा साहब आपकी तरफ लेके आता हूँ। जो उन्होंने बात की और इसी पे बात कर लेते हैं कि जो हमारे गोल हैं, अगर उन गोल्स को देखें ये तो ठीक है, ज्यादा चौकस नजर आते हैं इंडिया वाले, और इंडिया वालों को सिविलियन न्यूक्लियर डील उन्होंने पैसे भी खर्च किए होंगे, लॉबिंग भी की होगी, मगर खुद जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वेस्ट की, उन्हें भी बत्ती चाहिए थी तो उन्होंने उनको दे दिया। हमारे यहाँ तो देख लें मैशत कितनी है। लेकिन ये जो हमारी आबादियों की हालत ज़ार है जिसकी तरफ डॉक्टर साहबा ने जिक्र किया, हम भूख है, जिल्लत है, उधर भी है, और मेरे ख्याल में इंडिया में कुछ हमसे ज्यादा है, आबादी उनकी बहुत बड़ी है। इन लोगों का इन बातों का कश्मीर मिल गया नहीं मिल गया, रोटी नहीं मिली, 83 करोड़ लोग इंडिया में, जो ताज़ा तरीन इतलात है 24 रुपए रोजाना पे रहते हैं, हमारी भी वही हालत। तो डिस्कनेक्ट नहीं है सारी ऊपर की एक्टिविटी का अवाम की एक ब्रूट मेजॉरिटी से। तारिक पीरजादा साहब, देखिए अंजुम साहब, बात यह है कि जो खारजा मुल्क की सलामती के आला तर मुफादात होते हैं ना, उनको आप मुल्क की दाखिली मसाइल के साथ इस तरह मुंसलिक करके बात नहीं कर सकते कि अगर अंदरूनी दाखिली मसाइल हल ना हुए तो इसका मतलब यह है कि हमको अपनी खारजा पॉलिसी के आला तरीन मुफादात को तर्क कर देना चाहिए या उनको सानवी हैसियत दे देनी चाहिए। मैं आपको बहुत एक छोटे से और बड़े मगरिब में बदनाम मुल्क शुमाली कोरिया की मिसाल दे सकता हूं। भूख है, गुर्बत है, लेकिन उसके साथ साथ उनके नजदीक कौमों का वकार एक अहमियत रखता है। तो ये तो आपकी कौमी तरजीहात में शामिल हमने देखना है कि है क्या। पाकिस्तान इतना गया गुजरा मुल्क नहीं है कि आप अंदरूनी मसाइल की तरफ तवज्जो देने की वजह से खारजा पॉलिसी की से मुतालिक आला सलामती के मुफादात को, जैसे कश्मीर, सियाचिन, सिरक्रीक है, उसको मैं यहीं पे आपको रोक के काउंटर क्वेश्चन करूंगा। पीरजादा साहब आपसे ही सवाल करूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात की, दिल को भी लगती है, कौमी वकार की। यहां कौमी वकार का आलम यह है कि 80% लोग गंदे पानी पीते हैं, यहां 1000 से ज्यादा बच्चा रोज मर जाता है।
تو ہم آپ کی ان کشمیر کو کیا کریں؟ ہمارا تو روز کشمیر 80% گھروں میں لٹ جاتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جواب دیتا ہوں اور مجھے میں سوال ختم کر لوں. 80% لوگ بیکاریوں جیسی آج $1 بلین کا یورو پھر ہم نے بھیک مانگ کے لے آئے. تو ایک ایسی ریاست جس کی معیشت IMF ورلڈ بینک کنٹرول کرتے ہوں, اس کے دوسرے درجے کے ملازم کنٹرول کرتے ہوں, ان کا کوئی وقار ہوتا ہے جناب پیرزادہ صاحب؟ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ آپ کی ریاست کے اندر ہونے والی کرپشن جو ہے یا آپ کی انتظامی صلاحیت کا فقدان جو ہے ملک کے اندرونی معاملات کو چلانے کا, اس کا خارجہ معاملات سے رشتہ نہ جوڑیں, کیونکہ خارجہ معاملات کو چلانے پر جو کاسٹ آتی ہے اس کا اندرونی مسائل کے اوپر خرچ ہونے والی رقم سے یا مقدار سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی اندرونی نااہلیت ہے جس کے متعلق آپ خارجہ معاملات پر توجہ کو کسی حد تک ذمہ دار گردان رہے ہیں. تو آپ کے سوال میں ایک تضاد ہے, آپ اس پہ غور کریں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مثلا میاں صاحب نیو یارک گئے ہیں تو جتنی بھی رقم اس پر خرچ ہو گئی ہے وہ پاکستان میں ہر سال ہونے والی 1000 سے 2000 روپے کی کرپشن کے مقابلے میں بہت کم ہے. اگر ہم اس مسئلے کو اندرونی طور پر حل کرتے ہیں یا پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ تمام معاملات جن کی طرف آپ کی تشویش ہے, بھوک کی طرف, تعلیم کے اندر روپے کے سرمایہ کاری کی طرف اور دیگر حالت بہتر کی بنانے کی طرف, وہ حل ہو سکتے ہیں. اس کو خارجہ پالیسی کی اعلیٰ ترین مفادات سے منسلک کرنے یا خارجہ پالیسی کو ان کا ذمہ دار بنانے سے فائدہ نہیں ہے. ٹھیک, آپ کی بات آگئی, مگر ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کی انہوں نے. ایک کوٹیشن ہے, بڑی پاپولر ہے, غلط ہو سکتی ہے, کہ آپ کی خارجہ پالیسی آپ کی داخلہ پالیسی کا ہی تسلسل ہوتی ہے. ایک سوال کا حصہ. دوسرا سوال یہ کہ اندرونی بات جو ہے یہ غلط نہیں ہے. یہ چوسر نے سب سے پہلے کہا تھا فورن پالیسی کے حوالے سے. قاضی صاحب جی اس میں جو آپ فرما رہے ہیں اس میں کچھ غلط نہیں ہے. تھینک یو. میں ذرا سوال, دوسرے ملک میں اتنا ہی اونچا لہراتا ہے جتنا اپنے ملک میں لہراتا ہے. اچھا, ایک بات تو یہ, اور دوسرا سوال یہ کہ اندرونی طور پر انتہائی نااہل اور بدعنوان, اور یہ میری رائے نہیں ہے, ہمارے تمام سیاستدانوں کی ایک دوسرے کے بارے میں پختہ رائے ہے جس کا وہ روز بیان کرتے ہیں کہ آپ نااہل ہیں, آپ مجھ سے زیادہ کرپٹ ہیں, وہ باہر جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, دیکھیے بات یہ ہے کہ خارجہ پالیسی پہ آپ جو بھی سٹینڈ لینا چاہیں, جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ سٹینڈ لے لیجئے, آپ اس پہ دھواں دھار تقریریں کر لیجئے اور آپ کنسسٹنسی سے اس فورن پالیسی کو فالو کیجئے, لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پاکستان کے بیشتر مسئلے جو فورن پالیسی کے ہیں ان پہ پاکستان نے اب واضح سٹینڈ لیا ہے, جو اچھی بات ہے, لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ حل ہو جائیں گے تقریروں سے. دوسرا یہ ہے کہ جب سے کولڈ وار ختم ہوئی ہے اس وقت سے کسی ملک کی بین الاقوامی سطح پر جو حیثیت ہے اس کا بہت گہرا تعلق ڈومیسٹک حالات سے ہوتا ہے, کہ ملک کے اندر سیاسی خلفشار کتنا ہے, اقتصادی بدحالی کتنی ہے, کیونکہ جو بدحال ملک ہے اس کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کبھی وہ خارجہ پالیسی رزلٹ نہیں پروڈیوس کرے گی. سٹینڈ آپ جو مرضی لیں, نارتھ کوریا کی مثال پاکستان کے لیے کوئی قابل قبول مثال نہیں ہے. وہ ایسا ملک ہے جس کو چائنا بھی جس سے جو ہے وہ کوئی گھبراتا ہے اور دنیا میں ایک آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے. آپ اگر اپنے مسئلے حل کروانا چاہتے ہیں, اگر آپ کشمیر حل کروانا چاہتے ہیں, سیاچن حل کروانا چاہتے ہیں اور ہندوستان جو آپ کے معاملات میں دخل دیتا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو بین الاقوامی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور بین الاقوامی سپورٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے ملک کی ریلیونس جو ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم سے کیا ہے, اور آج ریلیونس جو ہے وہ اکانومی کے ذریعے ہوتی ہے, اقتصادی صورتحال کے ذریعے ہوتی ہے, اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ کے شہری, آپ کے جو پڑھے لکھے طبقہ, آپ کے جو پروفیشنل ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا کنٹریبیوشن کرتے ہیں, تبھی آپ کا ملک جو ہے ایک عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو لہذا ڈومیسٹک کو ایکسٹرنل کو لنک کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں موقع آپ کو یقیناً دوں گا. اگر ایک سوال میں پہلے تھوڑا سا بقائی صاحبہ سے کر لوں. بقائی صاحبہ میرا سوال, اور پھر میں پورا ٹائم دوں گا جناب پیرزادہ صاحب کو بھی, کہ یہ عالم ہے ہمارا, ہمیں
बताया गया हमारे पहलू में जिहाद हो रहा है, हम तलवार सौंध के चले गए। कुछ अरसे बाद हमें बताया कि नहीं यार वो तो सारे टेररिस्ट हैं। हमने कहा जनाब ठीक है टेररिस्ट हैं। फिर एक पहलवान नुमा यहाँ पे डिप्लोमेट आया अमेरिका का, उसने कहा विल बॉम्ब यू इनटू दी स्टोन एज। तो हमने कहा जनाब लीजिए ये रास्ता है, तशरीफ ले जाइए और कारपेट बमिंग फरमाइए। ये तो हमारी खारजा पॉलिसी रही है। तो इसमें हम कहाँ आज़ाद हैं?